ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے، ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے، تم کیا مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیوں خامخواہ ایک سوئے ہوئے شیر کو تم جگا رہے ہو؟ ہم کسی کے خلاف نہیں، اگر کوئی کسی بھی اپنے مذہبی رہنما کا آئی لو، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی نے نکالا آئی لو مہادیو، ہم کو بالکل اعتراض نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم آئی لو محمد کا پوسٹر لے کر چلتے ہیں، اس میں کون سا غیر قانونی کام ہے؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی کو ہنسا پر یا تشدد پر یا وائلنس پر اکساتا ہے؟ مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی حرکت یہاں پر کی گئی ہے، مگر آپ لوگ سمجھیے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو عنایت اللہ کافی صاحب پھر لکھتے ہیں، ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، یہ وقت کے حکمرانوں کے لیے لکھا تھا انہوں نے، یہ شاید انہوں نے لکھا تھا مودی اور نتیش کمار کے لیے، یوگی کے لیے لکھا ہوگا 100 سال پہلے۔ آج بھی صحیح ہے۔ کیا لکھا حضرت نے کہ نام شاہانہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہانہ جہاں میں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجے تن کا رہ جائے گا۔ پھر اس کے بعد مولانا کافی نے لکھا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور پھر حضرت نے لکھا ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو آج یہ حرکت کر رہے ہیں کہ صف فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک، صف فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ یہ کیا مزاح کر رہے ہیں؟ یہ کیا مزاح کر رہے ہیں آپ؟ اگر کوئی آئی لو مودی کا پوسٹر لے کر گیا تو کیا کھڑے رہ کے سیلفی لیں گے آپ؟ اور آئی لو محمد کا نہیں لے جا سکتے، آئی لو نتیش کمار لے گئے تو ہاں یہ وفادار ہے۔ کیا آپ مزاح کر رہے ہیں؟ پورے دیش میں پورے دیش کا نام خراب کر رہے ہیں۔ کوئی ہنسا کر رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آج جو بریلی میں ہوا، ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جو جیل میں ہے اللہ ان پر رحم کرے، فضل کرے، اور اللہ ان کو جلد سے جلد رہا کروائے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم ان حکمرانوں کو بتا رہے ہیں، ایک خاتون تھی جنگ احد میں، اس سے کہا گیا کہ تیرا بھائی شہید ہو گیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ پھر اس سے کہا گیا کہ تیرا پتا وہ شہید ہو گیا، اس نے کہا محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر اس سے کہا گیا تیرا بیٹا مر گیا شہید ہو گیا، تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب اس کو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو اس نے کہا الحمدللہ۔ صوبان غلام تھے، صحابی رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر جب اللہ جنت دے گا تو آپ تو اونچی جنت میں رہیں گے، میں تو نیچے رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کی آیات کو نازل کیا کہ محبت رسول کی بنیاد پر تم ان کے ساتھ رہو۔ تو میرے بھائی، یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے دل سے ہمارے رسول کی محبت کو کم کر دیا جائے۔ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ کیا آپ ایسا ہونے دیں گے؟ ہمت سے کام کریں گے نا، ڈرنا نہیں میرے بھائی۔ بہت لوگ کوشش کر لیے، کچھ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک اللہ اس کے رسول کا
نام بھی رہے گا جس کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، تم پوسٹر نکالنے سے کچھ نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کیا ہے کہ فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، آپ پوسٹر نکال رہے ہیں؟ ارے تم سمجھو اس بات کو، جو تم نہیں کر سکتے وہ کام کیوں کر رہے؟ جو کرنا ہے وہ کرو نا۔ ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ماں باپ سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ ہم دنیا کی ساری نعمت اور دولت سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں، ہم انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور کسی کی مت کہو، تم اللہ کو رب کائنات مانتے ہیں۔ آپ نے ہم پر کیا کیا نہیں کیا؟ آپ نے میرے پیر پر حملہ کیا، آپ نے میرے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا، آپ نے میرے آنکھ پر حملہ کیا، میرے سر پر حملہ کیا، میری تہذیب پر حملہ کیا، مجھے پچھڑا کر دیا، مجھے میرے نوجوانوں کا مقدر، ان کی جوانی جیلوں میں ڈال کے برباد کر دی۔ آپ نے ہماری بچیوں سے کہا کہ حجاب برقع نہیں پہن سکتے۔ آپ اب جو حرکت سرکار کر رہی ہے، آپ ہمارے دل پر حملہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جسم کے ہر حصے پر حملے کو ہم برداشت کر لیے، مگر جب دل پر حملہ ہوگا کون زندہ رہے گا؟ ہم تو ایک زندہ قوم ہیں، اور ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ ہمارے اس سرکار کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم تو سمجھیے ہماری بات کو، کہ قرآن میں اللہ لکھ دیا کہ تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ اللہ قرآن میں ہم کو یہ بول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو جو رسول تم کو بتا رہے ہیں اس کو اپناؤ، تاکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ہمارا تو سب کچھ ہمارا رسول ہے، اور اگر ہم ایک پوسٹر اٹھا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے اس میں۔ اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے بہار میں عبد القیوم انصاری صاحب کون تھے؟ پڑھیے تھوڑا۔ عبد القیوم انصاری صاحب مومن کانفرنس بنائے تھے، سب سے زیادہ محمد علی جناح کے دشمن تھے، وہ مسلم لیگ کے دشمن تھے مگر مسلمان تھے۔ اگر آج عبد القیوم انصاری زندہ رہتے تو کیا کرتے آپ لوگ؟ اگر آج بہار میں مولانا مظہر الحق جو مجاہد آزادی زندہ رہتے، جنہوں نے بہار کی سرزمین پر یہاں پر جنم لیا اور انگریزوں کے خلاف اس ملک کو آزاد کروایا، انگریزوں کو ہٹایا بھگایا یہاں سے، اگر یہاں پر بسمل عظیم آباد زندہ ہوتے تو کیا کرتی بہار کی سرکار؟ اگر آج سید علی امام زندہ ہوتے جو بہار کے سپوت تھے، جنہوں نے انگریزوں کو بھگانے کا کام اس ملک سے کیا، عبد الغفور صاحب ہوتے تو آپ کیا پوسٹر چھین لیتے عبد الغفور صاحب کے ہاتھ سے؟ سید محمود جو نہرو اور گاندھی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کیے بہار کے تھے، تو آپ کیا کرتے آج وہ زندہ رہتے؟ اگر آج مغفور احمد اعجازی زندہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ سب مجاہدی آزادی ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کروایا مگر اپنے دین کو بھی نہیں چھوڑا۔